السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہائے ہائے زلیخا، اب تیرا کیا بنے گا؟ تو کیسے اکیلی اپنی بہنوں کو سنبھالے گی؟ فہمیدہ خالہ کی آواز جیسے میرے اندر کی گہری خاموشی کو توڑ گئی۔ میں بغیر آنکھیں جھپکائے زمین پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی، جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہو۔ میری سوچیں بکھر گئی تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ خالہ میرے پاس بیٹھی تھی مگر ان کی باتیں میرے دل تک نہ پہنچ رہی تھی۔ میں تو اب تک صدمے کی گہرائی میں تھی، میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ ماں اور باپ کا جنازہ ایک ساتھ گھر سے نکلتے دیکھنا شاید میری کل زندگی کا سب سے بڑا بھینکر لمحہ تھا۔ میرے اندر کا ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ دن ہمیشہ یادگار رہے گا، ایک ایسا دن جب میں نے اپنی زندگی کے سب سے پیارے اور عزیز رشتے ایک لمحے میں کھو دیے۔ یہ صدمہ ایسا تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ صبح ایسی عام لگ رہی تھی جیسے روز کی ہوتی ہے۔ بابا اور اماں موٹر سائیکل پر شہر جانے کو تیار ہوئے۔ اماں کو دمے کا مرض تھا، ان کا شہر میں علاج چل رہا تھا۔ میں نے خود بابا کو اماں کی دوا کی فہرست تھمائی تھی، انہیں خدا حافظ کہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ یہ ہمارا آخری الوداع ہوگا۔ جب وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہوئے تو میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ محض کچھ گھنٹوں بعد میری دنیا بدل جائے گی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور وہ موقع پر چل بسے۔ میرے دل و دماغ پر جیسے کسی نے ہتھوڑا چلا دیا تھا۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میری بہریں رونے لگی، میں بے حس ہو گئی تھی۔ نہ رونا آ رہا تھا نہ آنسو آ رہے تھے، دل کسی نے پتھر کا کر دیا تھا۔ خالہ کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی مگر اثر کوئی نہ ہو رہا تھا۔ مجھے صرف والدین کی تصویر یاد تھی جو ہمیشہ میرے سامنے مسکراتے تھے مگر اب ساری عمر کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ جب تھانے جا کر ہمیں پتہ چلا کہ وہ حادثہ ایک امیر زادے کی تیز رفتار گاڑی سے ہوا ہے تو میرے اندر کا غصہ اور بے بسی ایک ساتھ پھٹ پڑی۔ میں اس آدمی کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی، مگر یہ تو شاید میری آزمائشوں کا آغاز تھا۔ وہ امیر زادہ جو اس حادثے کا ذمہ دار تھا نہ صرف پولیس کی مدد سے صاف بچ نکلا بلکہ کچھ دن بعد ہمارے گھر آیا۔ اس کے ساتھ اس کے خاندان کا ایک بزرگ بھی تھا۔ وہ سیدھا ہمارے سامنے آیا، کچھ رقم میز پر رکھتے ہوئے بولا، یہ حادثہ تھا، ہم معذرت خواہ ہیں، معاملے کو رفع دفع کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہوگی۔ اس کے لہجے میں تکبر تھا، جیسے وہ سمجھتا ہو کہ پیسوں سے ہم اپنے ماں باپ کا خون معاف کر دیں گے۔ میرے دل میں تو آگ بھڑک اٹھی۔ کیا یہ کاغذ کے چند ٹکڑے میرے والدین کی قیمتی زندگی کا نعم البدل ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بھینچا، خود کو مضبوط رکھا، پیسوں کو ہاتھ نہ لگایا، سختی سے کہا، یہ رقم واپس لے جاؤ۔ میرے ماں باپ کا خون تمہارے پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ شاید تم جیسے امیر زادوں کے لیے پیسہ سب کچھ ہوگا اور میں یہ پیسے لے کر اپنے ماں باپ کے خون کو بیچ نہیں سکتی۔ وہ دونوں حیران رہ گئے، شاید انہیں امید نہ تھی کہ ہم غریب یتیم لڑکیاں ان کی مہنگی پیشکش کو ٹھکرا دیں گے، مگر میرے اندر کے غم و غصے نے مجھے بے خوف کر دیا تھا۔ میں نے کہا، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر وہ جیسے خود کو قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، اس نے میز پر پڑی ہوئی رقم کو جھٹکے سے اٹھایا، واپس جانے لگا۔ اس کے قدم تیز تھے، جیسے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہو، مگر جاتے جاتے پلٹ کر مجھے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، خبردار اگر تم نے دوبارہ پولیس کے چکر کاٹے یا مجھ پر حرف اٹھانے کی کوشش کی، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، بار بار تمہارے اس گھٹیا گاؤں میں نہیں آ سکتا، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تم نے یہ رقم لے لی ہوتی تو تمہارے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے الفاظ کانوں میں زہر کی طرح گھل گئے تھے۔ میں نے مضبوط آواز میں کہا، دنیا والوں نے اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اوپر بیٹھی ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ میرا انصاف ضرور کرے گی اور مجھے ان پر پورا ایمان ہے۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کو کھوئیں گے تب میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بدلے میں پیسے لینا چاہیں گے؟ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا جیسے بس بہت غصے میں ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گیا جیسے یہاں رکنا ہی نہ چاہتا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں نے آنسو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ میری تمام بہنیں جو اب تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔
سمیرا کے گلے لگتے ہی میں خود کو جیسے پوری طرح توڑ چکی تھی۔ اس بار میں نے بہنے والے آنسوؤں کو نہ روکا، ان کو بہنے دیا، جس سے میرا دل ہلکا ہو رہا تھا۔ سمیرا کے بازوں مجھے سکون کا لمحہ ملا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ مشکلات ابھی ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی تھیں۔ خالہ فہمیدہ جو کچھ دیر پہلے مجھ سے سوالات کر رہی تھیں، اب سر جھکائے ہمارے غم میں شریک تھیں۔ انہوں نے دلاسا دیا۔ میرے دل میں تھا، وہ جانتی تھی کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں اور گاؤں میں کوئی ایسا ہے نہیں جو ہماری مدد کرنے آئے گا۔ میں نے سمیرا کے گلے لگتے ہوئے سوچا، ہماری زندگی کا یہ سفر کتنا بھیانک ہوگا۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہ تھا سوائے والدین کے، اور اب وہ نہیں تھے۔ وہ ہمارے محافظ تھے، ہماری رہنمائی کرنے والے تھے۔ اب دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں خود اپنے لیے لڑنا ہوگا۔ سمیرا نے کہا، زلیخا آپی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔ کیا میں واقعی اپنی بہنوں کی ذمہ داری اٹھا سکوں گی؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ ان کا خیال رکھ سکوں جیسے کہ میرے ماں باپ نے ہمیشہ رکھا؟ میرے دل میں ہزاروں سوال سر اٹھا رہے تھے، مگر ایک بات واضح تھی، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہ زندگی جینی تھی۔ اس حادثے کے بعد ہماری زندگی میں خاموش طوفان آ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ ہماری حالت دیکھ کر افسوس تو کرتے تھے، مگر ان میں سے کوئی آگے بڑھ کر مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ہمیں اس دنیا سے لڑنا ہوگا، اگر کوئی ہماری مدد نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم خود ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ میں نے سب بہنوں کے سامنے یہ بات کہی۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ گھر کی فضا سوگوار تھی، ہر کوئی اپنی اپنی خاموشی میں غرق تھا۔ میری چھوٹی بہن نورین دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھلتے ہی محلے کا لڑکا جس کا نام جاوید تھا، اپنی والدہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے ساتھ 3 چھوٹی بچیاں بھی تھیں جن کی عمر 10 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ ان کے چہروں پر عجیب سا غم اور اداسی تھی۔ جاوید وہی آدمی تھا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی تھی۔ اس کی بیوی بیچاری سلائی کڑھائی کا کام کر کے بچیوں کا پیٹ پال رہی تھی اور اپنی ضروریات پوری کرتی تھی۔ جاوید کا رویہ ہمیشہ سے ظالمانہ تھا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس کی بیوی اکثر اس کے ہاتھوں بے وجہ مار پیٹ کا شکار ہوتی تھی، اور جب اس عورت نے بالآخر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو اس نے طلاق دے کر اسے بے گھر کر دیا۔ آج جاوید اپنی ماں کے ساتھ ہمارے دروازے پر آیا، اور اس کی ماں وہی روایتی عورت تھی جو اپنی بہوؤں کو ذرا سی بھی عزت دینے کے حق میں نہ تھی۔ وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق جھکانا چاہتی تھی، اور شاید اسی لیے آج وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ نورین نے انہیں اندر بلایا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، میں نے ان کی آنکھوں میں عجیب سی ناپسندیدگی دیکھی۔ خالہ جنت جو کہ جاوید کی والدہ تھی، بغیر وقت ضائع کیے بات کرنے لگی۔ زلیخا بیٹا، میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ لے کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بہن سمیرا کا رشتہ میرے بیٹے جاوید کے ساتھ طے ہو جائے۔ وہ اتنے سکون سے یہ بات کہہ رہی تھی جیسے یہ ہرگز کوئی عام سا فیصلہ ہے، اور ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے رشتہ مانگ رہی ہیں۔ میں نے چونک کر ان کی بات سنی اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ ابھی ہمارے ماں باپ کو گزرے کچھ دن تو ہوئے ہیں، آپ کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے دماغ میں سوچا، مگر میرے زبان سے یہ لفظ نہ نکل سکے۔ خالہ جنت نے جیسے میری خاموشی کو اپنی مرضی کا اشارہ سمجھا اور بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھو، اب تو تمہارے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں۔ دنیا بڑی ظالم ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ بہتر ہے تم اپنی بہنوں کو جلد از جلد اپنے گھروں کا کر دو۔ میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر زندگی کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاوید اچھا لڑکا ہے، بس ذرا غصے کا تیز ہے، مگر تمہاری بہن اس کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ اس کی باتوں سے میرے دل میں جیسے چٹان ٹوٹ پڑی۔ میں نے جاوید کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی غرور اور لاپرواہی تھی جو میں ہمیشہ دیکھتی آئی تھی۔ یہ وہی انسان تھا جس نے اپنی پہلی بیوی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا، اور اب یہ ہماری سمیرا کا دعوے دار تھا۔ پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر میں نے جذبات کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبایا اور خالہ جنت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خالہ، آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ابھی ہمارے والدین کا غم تازہ ہے۔ ہم اس وقت کسی فیصلے کے لیے تیار نہیں۔ خالہ کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اسے شاید اس بات کی توقع نہ تھی۔ کچھ دیر تو دیکھتی رہی، پھر بولی، بیٹی، دنیا کا یہی طریقہ ہے، اگر تم نے دیر کی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔
اور دیکھنا پھر رشتے ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، سوچ لینا یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ جاوید کی ماں کی باتیں دماغ پر گہرے نقش چھوڑ گئیں۔ ایک طرف والدین کا غم تھا، دوسری طرف یہ دباؤ کہ اب ہمیں اپنی بہنوں کو بچانے کے لیے فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ میں نے دل میں سوچا، کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے؟ کیا میں سمیرا کو ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جو اپنی پہلی بیوی پر ظلم کرتا رہا؟ خالہ جنت نے دوبارہ بات کو آگے بڑھانا چاہا، مگر میں نے سختی سے کہا، خالہ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، مگر اس وقت ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں، اور سمیرا کی زندگی کا فیصلہ ہم جلد بازی میں نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی، جاوید کو اشارہ کیا اور چلے جاتے ہوئے بولی، دیکھ لینا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو دنیا تمہارے لیے جینا اور بھی مشکل کر دے گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہنوں کو کسی ایرے غیرے کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ ہم والدین کے بغیر ضرور ہیں، مگر کمزور ہرگز نہیں۔ میں نے اپنے طور تو انہیں رشتے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں انہیں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کرتی یا غیر ضروری رد عمل دیتی تو یہ بات گاؤں میں پھیلا دیتی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خالہ اس کے بعد چپ نہیں بیٹھے گی، بلکہ میرے انکار کو کمزوری اور سرکشی سمجھے گی۔ خالہ نے میرے گھر سے جانے کے بعد نہ جانے گاؤں میں کیا کہا کہ خالہ فہمیدہ کچھ دیر بعد میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، ارے زلیخا بیٹا، تو نے جنت سے کیا کہا ہے؟ وہ پورے گاؤں میں تیرے اور تیری بہنوں کے خلاف باتیں کرتی پھر رہی ہے۔ خالہ فہمیدہ کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ میں گھبراہٹ میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ خالہ، میں نے تو کچھ نہیں کہا، وہ جاوید کا رشتہ سمیرا کے لیے لائی تھی۔ میں نے صاف صاف منع کر دیا کہ ابھی تک تو ہم والدین کے صدمے سے نڈھال ہیں، اور جب تک یہ صدمہ ہے ہم اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خالہ کسی سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، جنت نے تیری بات کو سر پر سوار کر لیا، اور اب وہ تم سے بدلہ لینے کی خاطر پورے گاؤں میں تمہارے خلاف باتیں کرتی پھر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خادم حسین کی بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کے بعد منہ زور ہو گئی ہیں، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ عنقریب یہ لڑکیاں گاؤں کے لیے کسی بڑی بدنامی کا باعث بنیں گی۔ خالہ کے منہ سے خالہ جنت کے پھیلائے الفاظ سن کر میں تو دنگ رہ گئی۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ قسم لے لیں، میں نے ایسا کوئی ایک لفظ انہیں نہیں کہا جو انہیں ناگوار گزرا ہو۔ میں نے تو سادگی سے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ خود سوچیں، جاوید اور سمیرا کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ وہ 3 بچوں کا باپ ہے، اور یہ بھی آپ جانتی ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کے سلوک کا تو پورا گاؤں گواہ ہے، تو میں کیسے اپنی بہن کو اس کے سپرد کر دوں؟ میں نے بے بسی سے خالہ کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی اور مجھے دلاسا لینے لگی، تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا، بس تم اپنے دھیان سے رہو، جنت کے منہ لگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہ گئی، کیونکہ میں اسی پریشانی میں تھی کہ نہ جانے وہ گاؤں میں ہمارے خلاف کیسی کیسی باتیں کر رہی ہوں گی۔ میں تو اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ اماں ابا کے جاتے ہی زندگی اس طرح ہم پر تنگ ہو جائے گی، اور یوں ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں نگل کھانے کو تیار ہو جائیں گے۔ خالہ جنت نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ وقتاً فوقتاً ہمارے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ گاؤں کے لوگوں میں سے جب کوئی میرے پاس آتا تو کچھ نہ کچھ سنا کر جاتا۔ کچھ لوگ تو صرف چسکا لینے آتے اور خالہ کی بات کرتے تو میں چپ چاپ ان کا منہ دیکھتی، کیونکہ خالہ فہمیدہ نے سختی سے کہہ رکھا تھا، کسی کے آگے کچھ نہ بولنا ورنہ تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ میں ان کی بات سمجھ گئی۔ اماں ابا بھی ہمیشہ یہی سمجھاتے آئے تھے۔ خالہ جنت نے شاید اس بات کو زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا۔ وہ غصے میں جگہ جگہ ہمارے خلاف باتیں کر رہی تھی۔ خیر، اماں ابا نے کبھی اسے جانے ہی نہ دیا تھا، تو اب گھر سے باہر کیسے نکلتی، کس طرح جاتی؟ میرے سر پر کئی مشکلات تھیں، مجھے کافی کام کرنے تھے، جیسا کہ سب سے پہلے مجھے کوئی کام ڈھونڈنا تھا، کیونکہ اگر کام نہ کرتی تو گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ ابا کی بچائی ہوئی کچھ رقم اب تک کام آ رہی تھی، مگر کب تک؟ جب وہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو ہم بہنیں کیا کریں گی؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں کے آگے عجیب سا اندھیرا پھیل جاتا۔ دونوں چھوٹی بہنیں اسکول میں زیر تعلیم تھیں، اور وہ دونوں چونکہ جڑواں تھیں، 8ویں میں پڑھتی تھیں، اسی وجہ سے میں نے انہیں اسکول سے چھٹی نہ کرنے دی، جبکہ نورین آج کل 10ویں کے امتحانوں کی تیاری کر رہی تھی۔ اس دن دونوں چھوٹی بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں، واپس آئی تو ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، فوراً انہیں لے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے چہرے پر یہ خوف کیسا ہے؟
میں نے انجانے خدشے کے تحت پوچھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ آپا کو بتائیں یا نہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو ان میں سے ایک نے روتے ہوئے کہا، آپا جب ہم واپس آ رہے تھے تو دراصل راستے میں جاوید بھائی نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگے، اگر تمہاری بہن نے رشتے کے لیے حامی نہ بھری تو دیکھنا میں تم پانچوں بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میں اس محلے میں تمہارا رہنا مشکل کر دوں گا۔ اپنی بہن کو جا کر سمجھا دینا، اور اگر اسے پھر بھی عقل نہ آئے تو کل مجھے بتانا، میں اس کا علاج کر لوں گا۔ آپا، جاوید بھائی کی آنکھوں میں بہت دہشت تھی، ان کے لہجے میں بے باکی تھی۔ ہم بہت مشکل سے وہاں سے آئی ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، ہم کل اسکول کیسے جائیں گے، ہم کیسے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے۔ وہ شدید خوفزدہ تھیں۔ اس گھٹیا انسان کی اس دھمکی نے مجھے بھی سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ جس کماش کا آدمی تھا پورا گاؤں واقف تھا، اور اگر اس نے اس رشتے کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیا ہے تو اب ہمیں لمبے عرصے تک وہ تنگ کرتا رہے گا۔ مجھے تو کچھ اور سمجھ نہ آیا۔ میں نے چادر اوڑھی اور خالہ کے پاس چلی گئی۔ اس سارے گاؤں میں ایک وہی تو میری سب سے بڑی ہمدرد تھی، خالہ فہمیدہ نے، جو مجھے یوں ڈرا ہوا دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا زلیخا، سب خیریت تو ہے؟ خالہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رو پڑی۔ روتے روتے خالہ کو جاوید کی حرکت کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر خالہ بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، جاوید اور اس کی ماں اتنے کمظرف اور گھٹیا نکلیں گے، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ آخر انہیں خوف خدا کیوں نہیں ہے؟ خالہ افسوس کر رہی تھی۔ میں خود چونکہ بے بس تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے منت بھرے انداز میں کہا، آپ خالہ جنت سے بات کریں، انہیں سمجھائیے کہ اپنے بیٹے کو روکیں، ورنہ اس طرح میری بہنوں کا اسکول جانا مشکل ہو جائے گا۔ ہم ماں باپ کے بغیر عزت سے جینے کا سوچ رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے ہماری زندگی مشکل کر رکھی ہے۔ میں نہیں چاہتی ایسا ہو، آپ انہیں ایک بار سمجھائیے۔ ہم یتیم ہیں، لڑکیاں ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہمارے اپنے کچھ خواب ہیں، کیوں وہ ہمارے خوابوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ میں نے خالہ سے منت کی تو وہ بولی، ارے بیٹی شرمندہ نہ کر، میں نے پہلے بھی اسے سمجھایا ہے، مگر اب ایک بار پھر بات کر کے دیکھوں گی، مگر تم جانتی ہو کہ اس فطرت کی مالک عورت ہے، مجھے نہیں لگتا وہ میری بات کو سمجھے گی اور عمل کرے گی، مگر پھر بھی اپنے طور پر کوشش کروں گی۔ اگر وہ باز نہ آئی تو میں گاؤں کے ذمہ دار اور سرپنچ کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ بس تم فکر نہ کرو، اپنا اور بہنوں کا خیال رکھنا، ابھی 2-3 دن تک انہیں اسکول نہ بھیجنا۔ خالہ نے آخر مجھے ہدایت دی تو میں چپ چاپ سر ہلا کر وہاں سے آ گئی، مگر سچ تو یہ تھا، میرے دل میں خوف سر اٹھا چکا تھا، کیونکہ جاوید جس طرح کا آدمی تھا، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کچھ بعید نہ تھی۔ اسی وجہ سے تو میں گھر آ گئی تھی۔ بے چینی میرے پورے وجود میں گھوم رہی تھی، کسی انجانے سے خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک کچھ ہونے والی کیفیت مسلسل دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ میں ٹہلتے ہوئے خود کو بہلا رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی جو میں محسوس کر رہی ہوں وہ واقعی ہونے والا ہے۔ خیر، خالہ فہمیدہ نے نہ جانے کس انداز میں خالہ جنت سے بات کی، مگر جاوید اس کے بعد شدید بھڑک اٹھا تھا۔ اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ایک رات ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد ویسے بھی مجھے رات کو نیند بہت کم آتی تھی، اور اگر آتی بھی تو نیند بھی بہت کچی ہوتی۔ دروازے کی دستک نے مجھے چوکنا کر دیا۔ میں اٹھ کر جوں ہی دروازے پر آئی، پوچھا کون ہے، تو آگے سے جواب آیا، جاوید۔ یہ آواز سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یوں آدھی رات کو وہ ہماری دہلیز پر کھڑا ہوگا۔ میں نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ وہ غصے سے بولا، دروازہ کھولو، ورنہ میں یہ دروازہ توڑ سکتا ہوں، اور تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ میرے تو حواس باختہ ہو گئی۔ میں شدید ڈری ہوئی تھی، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے صبح کے وقت آنا، یہ وقت مناسب نہیں، پورا گاؤں سو رہا ہے، میری بہنیں بھی سو رہی ہیں۔ میری بات کے جواب میں اس نے کہا لگایا اور بولا، اسی لیے تو اب آیا ہوں، میری جان دروازہ کھولو، ورنہ دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ اس کی اس حرکت نے مجھے سہما کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بہنوں کو جگایا، انہوں نے پریشانی کے عالم میں دیکھا تو میں نے انگلی کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میں نے فوراً ان کے دوپٹے اور چادریں انہیں پکڑائیں اور ان کے ہاتھ پکڑ کر پچھلے دروازے کی طرف لے آئی۔ یہ دروازہ پیچھے ہماری حویلی میں کھلتا تھا، جہاں ابا نے کبھی کچھ جانور پال رکھے تھے، مگر ان جانوروں کے بعد ابا نے حویلی کو بند کر دیا تھا۔ یہاں زیادہ تر تالا لگا رہتا۔ جاوید ابھی دروازے پر دستک دے رہا تھا، تب سمیرا نے پوچھا، آپ ہی دروازے پر کون ہے جو مسلسل دستک دے رہا ہے؟ جبکہ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اشارے سے بتایا، جاوید ہے اور اس وقت بہت غصے میں ہے، وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اپنی عزت بچانی ہوگی، فی الحال یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں نے بہنوں کو مختصر الفاظ میں صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور جلدی سے حویلی کے راستے پچھلے دروازے سے نکل آئے۔ دستک ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات کا سناٹا تھا، چاند آخری تاریخوں کا تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی، مگر پھر بھی ایک پراسرار سا اندھیرا گاؤں پر محیط تھا۔ بہنوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور ہم انجانی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اس طرف بہت کم آتے تھے۔ یہاں پر تو کبھی آنا ہو ہی نہ سکا تھا۔ شاید اماں ابا کے ساتھ کبھی نکلے ہوں، اسی لیے منزل کا کوئی تعین نہیں تھا۔ چلتے چلتے کافی دور تک آ گئے، وہ کھیت پیچھے رہ گئے تھے اور اب کھلا میدان شروع ہو گیا تھا۔ ہم پانچوں کی پانچوں کافی تھک گئی تھیں اور اس وقت کسی سائے دار جگہ کی متلاشی تھی، کیونکہ وہیں رک کر ہم کچھ دیر آرام کر سکتے تھے۔ تھوڑا اور چل کر ہمیں ایک سایہ دار پیڑ نظر آیا۔ یہ پیڑ ایک عجیب سی روشنی کے حصار میں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے یہ روشنی خاص ہمارے استقبال کے لیے تھی۔ وہ پیڑ بہت گھنا اور گہرا تھا اور اس پر عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ پیڑ ہمیں اپنی باہوں میں لینے کے لیے بے قرار ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے بہنوں کو لیا اور اس کی طرف آ گئی، اور اس پیڑ کے نیچے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا یکدم تپتی دھوپ سے کسی گہرے سائے میں آ گئی ہوں۔ بہنیں بھی وہاں آ کر کچھ مطمئن ہو گئی اور وہیں ہم اس پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تب ہمیں سب سے زیادہ فکر جاوید کی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے ہمیں وہاں سے نکلتے دیکھا ہے یا نہیں، نہ جانے اس نے دروازہ توڑا ہے یا نہیں، کیا پتہ وہ ہمارے پیچھے آیا ہوگا یا نہیں، اس بات کی کچھ خبر نہ تھی۔ ہم اس وقت خدشات سے بھرے دل کے ساتھ پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ پانچوں کی پانچوں چپ تھی، تو ہم دماغ میں بار بار جاوید کا خیال آ رہا تھا اور مجھے یہ پریشانی تھی، نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آج کی رات تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچ گئے، مگر کل کیا ہوگا؟ ہم روز روز تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ جاوید کو اس کا مقصد آج حاصل نہیں ہوا تو کل وہ کیا کرے گا، نہ جانے کیا سلوک کرے گا، بس اسی بات کا خوف تھا۔ ابھی وہاں بیٹھے کچھ دیر گزری تھی جب سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ دراز قد کا، قدرے چوڑے سینے والا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی معلوم ہو رہی تھی، آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان پکڑ رکھا تھا۔ وہ ہماری طرف ہی آ رہا تھا، وہ بھی تیزی سے، یا شاید اس وقت مجھے ہی ایسا لگا۔ میں نے مضبوطی سے بہنوں کے ہاتھ پکڑ لیے، کیونکہ پہلی نظر میں وہ جاوید لگا تھا، مگر جب جب وہ قریب آتا گیا تب تک اندازہ بدل چکا تھا۔ وہ جاوید نہیں، کوئی اور تھا، مگر جو بھی تھا باروب شخصیت تھی۔ اس کی آمد سے ماحول بدل گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ہمارے قریب آ کر رکا اور بولا، آپ لوگوں کو پناہ کی ضرورت ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے شائستگی سے پوچھا تو ہم بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا کہ ہم پناہ کے طلبگار ہیں؟ تبھی وہ بولا، میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں کہ آپ کیوں گھر سے نکلے اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اس کے منہ سے یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور پوچھا، آخر تم ہمارے بارے میں کیسے سب جانتے ہو، جبکہ ہم نے تو تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے؟ تو پھر تمہیں ہمارے بارے میں کیسے پتہ؟ میں نے حیرت اور اچنبھے سے پوچھا تو وہ دھیمے سے مسکرا دیا اور بولا، دراصل جس پیڑ میں تم لوگ پناہ لیے ہو یہ میرا ہے، یا یوں سمجھ لو کہ میں یہیں رہتا ہوں۔ میرا نام شاہ میر ہے اور میں جنزادہ ہوں۔ اس نے دھیرے سے اپنا تعارف کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہنوں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، کیا واقعی تم جنزادے ہو؟ میرے یوں حیرت سے سوال کرنے پر اس نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا، مگر پھر بھی حیرت سے اس کے چہرے کو میں دیکھتی رہ گئی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ شخص ایک جنزادہ ہے۔ وہ بولا، ہاں، مگر یہاں آج میں خاص تم لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں آج کی رات
جاوید نے کس طرح تم لوگوں کے گھر میں نقب زنی کی ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں اس کا کیا ارادہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے، مگر آپ لوگ فکر نہ کریں، میں آپ کی حفاظت کروں گا، اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں، وہ ہر چیز سے واقف تھا۔ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ صرف ہماری مدد کرنے آیا ہے۔ بے اختیار میں رونے لگی۔ میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ، اس وقت ہم واقعی بہت پریشان ہیں، حالات کے مارے ہیں، بس ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا حق چاہیے، ہم اس طرح گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ اس درندے کی نظر ہماری عزت پر ہے، وہ کسی بھی لمحے ہماری عزت خراب کر کے اپنے وقت کو رنگین بنانا چاہتا ہے، مگر ہم ایسا نہیں چاہتے۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا تو وہ بولا، میں اچھے سے جانتا ہوں وہ کیا چاہتا ہے، مگر فکر نہ کرو، اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو میں کر ہی لوں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا۔ وہ وقت ہم نے وہیں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر گزارا۔ صد شکر کہ جاوید ہمارے پیچھے نہیں آیا تھا۔ جو ہی صبح ہوئی، فجر کی اذانوں کے بعد ہم اپنے گھر کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، کیونکہ جنزادے کا کہنا تھا تم لوگ اب گھر جاؤ، اور اگر جاوید کوئی بات کرے گا تو اس کا صحیح صحیح جواب دینا، باقی کا میں سنبھال لوں گا، مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم مطمئن سے گھر لوٹ آئے، کیونکہ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تو کچھ اچھا ہوگا، مگر خبر نہیں تھی کہ اصل امتحان باقی ہے۔ ہم لوگ جو ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، جاوید ابھی بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، گاؤں والوں دیکھو، ذرا سب یہاں آ کر دیکھو، اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد یہ پانچوں بہنیں کتنی منہ زور اور سرکش ہو گئی ہیں، کتنی آوارہ ہیں یہ، راتوں کو اٹھ کر گھروں سے نکل جاتی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں منہ کالا کر کے واپس آتی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ابھی گھر واپس آئی ہیں، چوری چھپے نہ جانے کہاں نکل گئی تھیں۔ میں کتنے دنوں سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بس انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اور دیکھو آج پکڑ ہی لیا۔ جاوید نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ہم پانچوں بہنیں ہکا بکا دیکھ رہی تھیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھرے پڑے گاؤں کے لوگوں کے سامنے یوں ہمیں یہ سرے راہ بدنام کر رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ شور سن کے ایک ایک کر کے گھروں سے نکل آئے، اور ناسمجھی سے وہ کبھی جاوید کو اور کبھی ہمیں دیکھتے۔ میں اس ساری صورتحال پر دم بخود تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے کیسی چال چلی ہے جس نے ہمیں چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جاوید کچھ تو رب کا خوف کرو، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کتنی بڑی بات کر رہے ہو، اور کسی پاک عورت پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا تمہیں اس بات کی ذرا بھی سمجھ ہے؟ وہ بولا، کیسی پاک عورت، کیسی نیک لڑکی، ابھی تمہیں گاؤں والوں نے آتے دیکھا ہے، آخر بتاؤ تم تھی کہاں، سارا وقت کہاں گزارا، اور یہ پوری رات تم اپنی بہنوں کو لے کر کہاں گئی ہوئی تھی؟ اس کی آنکھوں میں بدلہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بے بس ہو چکی تھی، تبھی گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ سب اس کے کردار اور اصلیت کے بارے میں واقف ہیں۔ یہ شخص رات کو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اور جب میں نے نہ کھولا تو دھمکیاں دینے لگا۔ اس کی دھمکیوں سے ڈر کر میں اپنی بہنوں کو لے کر یہاں سے چلی گئی اور دور ایک درخت کے نیچے پناہ لے لی، مگر خبر نہیں تھی کہ واپسی پر یہ ایسا سلوک کرے گا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا، جاوید نے کہا، ارے جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے لڑکی، میں بھلا کیوں تم لوگوں کے گھر کے دروازے پر دستک دوں گا، اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں رات بھر یہاں دستک دیتا رہا؟ تم لوگ میرے ڈر کی وجہ سے یہاں سے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارت مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ تبھی یکدم ہجوم سے آواز آئی، ثبوت ہے اور گواہ بھی ہے، وہ میں ہوں۔ اس بلند آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جاوید بھی چونک گیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہی جنزادہ تھا، شاہ میر۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، اس واقعے کا گواہ میں ہوں، کیونکہ رات میں نے ہی تمہیں دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ تم گاہے بگاہے دستک دے کر لڑکیوں کو ڈرا رہے تھے، انہیں دروازہ کھولنے پر اکسا رہے تھے، تبھی لڑکیاں حویلی کے پچھلے دروازے سے نکل گئیں۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو شاید وہ آج کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ شاہ میر کے مضبوط لہجے نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا تھا۔ یہاں کے چند لمحوں کے لیے جاوید بھی چپ ہو گیا، پھر بولا، آخر تم ہوتے کون ہو ان کے گواہ بننے والے؟ لگتا ہے رات کو لڑکیاں تمہارے پاس ہی تھیں۔ جاوید نے طنز کیا۔ شاہ میر نے کہا، ٹھیک سمجھے تم، وہ لڑکیاں رات کو میری پناہ میں تھیں اور میں جنزادہ ہوں، میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے،
اس گاؤں میں میں ایک پیڑ کی شکل میں وہاں پر مقیم ہوں اور گاؤں کے حالات کے بارے میں اچھے سے واقف ہوں۔ شاید گاؤں کے بارے میں کسی کو اتنا نہیں پتہ ہوگا جتنی مجھے خبر ہے۔ بہتر ہوگا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو دوبارہ کبھی ان لڑکیوں کے قریب بھی نظر نہ آنا۔ شاہ نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جاوید کو دھمکی دی۔ نہ جانے جاوید کو کیا ہوا، وہ یکدم وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ گاؤں والے لوگ بھی آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے جانے لگے۔ صرف خالہ فہمیدہ وہاں میرے قریب موجود رہ گئی۔ وہ اس دوران مسلسل مجھے حوصلہ دیتی رہیں۔ ایک پورے گاؤں کے سامنے تماشا بن جانا کیا ہوتا ہے، آج میں نے بخوبی جان لیا تھا۔ بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار یوں لگا کہ واقعی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ تب خالہ فہمیدہ نے کہا، میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جاوید اتنا گھٹیا ہو جائے گا، مگر اب تم فکر نہ کرو، میں رات کو تم لوگوں کے پاس سونے کے لیے آ جایا کروں گی، اور اس کی ماں سے بھی کہتی ہوں، گاؤں کے سرپنچ سے بھی بات کروں گی کہ جاوید کو ہر ممکن سزا دیں۔ خالہ نے مجھے تسلی دی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ میں خاموش رہی۔ اندر کہیں میرے ایک جامد سناٹا پھیل چکا تھا۔ اس واقعے کو گزرے کچھ دن تو ہو گئے تھے۔ سرپنچ سے بات کر کے خالہ نے جاوید کو گاؤں سے نکلوا دیا تھا۔ وہ اب گاؤں میں ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ جاوید تو گیا ہی، ساتھ میں اپنی ماں اور بچوں کو بھی لے گیا، کیونکہ وہ یہاں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور ان خبیثوں کے جانے کے بعد گاؤں میں سکون بھری فضا قائم ہو گئی، کیونکہ خالہ جنت سارے گاؤں کی خبریں ادھر ادھر کرنے میں ماہر خاتون تھیں، اور جاوید سے تو ویسے ہی سارے کتراتے تھے، گھبراتے تھے، کیونکہ وہ ہر لمحہ لڑنے کے موڈ میں رہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا۔ میں سنجیدگی سے اب اس بات پر غور کرنے لگی کہ میں کیا کام کروں، مگر اس سے پہلے مجھے شاہ کا شکریہ ادا کرنا تھا، جو اگر اس دن ہماری گواہی نہ دیتا تو نہ جانے جاوید ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا، یہ گاؤں والے بھی اس کی باتوں پر یقین کر کے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آج میں عصر کے قریب گھر سے نکل آئی۔ اپنی بہنوں کو میں نے بتا دیا تھا، اسی لیے تھوڑی سی بے فکری تھی۔ چلتے چلتے میں سیدھی اسی درخت کے قریب آ گئی جہاں میں نے اور میری بہنوں نے اس رات پناہ لی تھی۔ اس کے نیچے آتے ہی عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ آج بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں تپتی دوپہر کی دھوپ میں یہاں آئی ہوں اور اب گہری چھاؤں تلے بیٹھ گئی ہوں۔ میں متلاشی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ شاہ کو ڈھونڈنا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں درخت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوبصورتی کو محسوس کر رہی تھی۔ تب اچانک خوشبو کا تیز جھونکا میری ناک سے ٹکرایا اور میں سمجھ گئی یقیناً شاہ ہی ہوگا، اور میرا یقین غلط نہیں تھا۔ وہ مجھے حیران دیکھ کر بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بس میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس رات اگر تم ہماری گواہی نہ دیتے اور ہمیں اپنے پاس پناہ نہ دیتے تو شاید ہمارے ساتھ آج کیا ہی ہو جاتا، ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے کھلے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، ارے شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا، بلکہ میں تمہاری طرف ہی آنے والا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا، کیا تم سلائی کڑھائی کا کام جانتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ یہ واحد کام تھا جو اماں نے مجھے بڑے شوق اور محنت سے سکھایا تھا۔ وہ بولا، پھر تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ میرے ایک جاننے والوں کا بوتیک ہے، وہاں انہیں کاریگر کی ضرورت ہے جو اچھی سلائی کر سکتا ہو۔ میرے دماغ میں تمہارا ہی نام آیا تھا، میں نے تمہارے لیے بات بھی کر لی ہے۔ تم وہاں دن کے چند گھنٹے کام کر کے اچھے پیسے بنا سکتی ہو اور اپنی بہنوں کے مستقبل کو بھی بہتر بناؤ گی۔ شاہ نے تو جیسے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں بہت مطمئن ہو چکی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں گھر واپس لوٹ آئی، کیونکہ اگلے دن وقت پر مجھے کام پر جانا تھا اور میں نہیں چاہتی کہ پہلے دن ہی دیر سے پہنچوں۔ وہ یونٹ کا کام میری توقع سے بڑھ کر اچھا تھا، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی اور کام کرنے لگی۔ اب گھر میں عجیب سی خوشحالی آ گئی تھی۔ میری بہنوں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں نے خالہ فہمیدہ کو سمیرہ کے رشتے کے لیے بول رکھا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی ایک ایک کر کے باری باری سب بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، پھر اپنے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے لیے کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی والدین کے گزرنے کے بعد میری بہنوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔
اسی لیے پہلے ان کے لیے کچھ اچھا بندوبست کر کے پھر اپنے بارے میں سوچوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ خالہ فہمیدہ آج کل رشتہ تلاش کر رہی تھی اور مجھے پوری امید تھی کہ وہ بہت جلد کامیاب ہو جائیں گی۔ شاہ کے ساتھ اس دن کے بعد بات نہ ہوئی، مگر ایک چیز تو طے تھی کہ اس کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں کافی تبدیلیاں آئی تھیں۔ ایک مجھے اچھا کام مل گیا، ہماری زندگی سے خبیث جاوید اور اس کی ماں نکل گئے تھے، ورنہ شاید وہ بھی ہمیں دھمکاتا رہتا اور ہمارا گھر سے نکلنا محال ہو جاتا۔ قدرت کے ہر کام میں یقیناً بہتری ہوتی ہے۔ اگر اس رات جاوید سے ڈر کر میں بہنوں کو لے کر نہ جاتی تو کبھی بھی شاہ سے ملاقات نہ ہوتی، اور اس سے ملنے کے بعد جس طرح وہ ہمارے لیے مکمل چھاؤں بن کر نکلا تھا، اس بات نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ آج جنات کے بارے میں میری سوچ، میرا نظریہ بدل چکا ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں، خوشحالی کی زندگی جی رہی ہوں۔ ماں باپ کا صدمہ اپنی جگہ ہے، ان کی کمی کو کوئی کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔